أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعنا مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق اللہ العظیم۔ ہم مطالعہ قرآن کلاس 9 کی آیت نمبر 54 تا 58 آج پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس آیت کے اندر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے بھی بہت سارے نبیوں کا ذکر۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں پہلا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں کتاب کے اندر۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کا سچا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ کل آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ کل کے سبق کے اندر، کل کے لیکچر کے اندر سب کچھ آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا، اس لیے اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنا سمجھ لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بھی تھے۔ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے اور زکوٰۃ کا حکم کرتے۔ اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی فرض تھی۔ وہ نماز کس انداز میں پڑھتے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن نماز فرض تھی، زکوٰۃ بھی فرض تھی۔ نماز اور زکوٰۃ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے ہاں مرضیہ، پسندیدہ تھے، اللہ کو پسند تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ادریس علیہ السلام کا کتاب کے اندر ذکر کریں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ صدیقاً نبیّا، سچے نبی تھے، یہاں رسول نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نبی تو تھے، رسول نہیں تھے۔ رسول اور نبی کا فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلند کیا ہم نے اس کا مکان کو، اس کو ہم نے ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا، علیہ بلند۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سارے ادوار کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان ادوار میں اور ان کی ذریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رکھا۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا دیکھ لیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہاں انعام سے مراد نبوت والا انعام ہے، رسالت والا انعام ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا من النبیین، نبیوں میں سے۔ وہ کیا انعام تھا کہ ان کی من ذریت آدم، کہ آدم کی ذریت
کے اندر بھی نبوت چلائی۔ ایک تو سارے ہی نبی حضرت آدم کی ذریت ہیں، دوسرا یہ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو لوگ آئے ہیں، اس دور کے اندر بھی بہت سارے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور میں سیلاب آیا اور سیلاب پوری دنیا پر آیا، سوائے کشتی والوں کے باقی سارے سیلاب کے اندر ہلاک ہو گئے، اس طوفان کے اندر ہلاک ہو گئے۔ تو پھر جو بچے اس کو کہتے ہیں ذریت نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ حام، سام، یافس، کنعان۔ کنعان اسلام نہیں لایا، حام، سام اور یافس اسلام لائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان سے آگے نبوت چلی، ان کے اولادوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ تو یہاں اسی طرح اشارہ ہے، دیکھ لیں وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے وہ بھی تھے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یعنی ان پر بھی اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا، زندہ رکھا، پھر ان کی اولادوں اور ان کی نسلوں کو چلایا، اور ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رکھا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے بھی نبوت کو چلایا۔ وَإِسرائیل، اور اسرائیل کی ذریت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو چلایا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ وہ لوگ تھے، وَمِمَّنْ، بعض ان میں سے وہ تھے کہ ہم نے ان کو ہدایت دی، رہنمائی کی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ان کو چن لیا، یعنی ان کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی عطا کی اور نبوت کے لیے بھی اللہ نے چن لیا۔ بعض کو نبوت کے لیے چنا، بعض کو نبوت اور رسالت دونوں کے لیے چنا، بعض کو صرف نبی بنایا، بعض کو نبی اور رسول دونوں بنایا۔ اذا تتلی علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات، آیات الرحمن، رحمان کی آیات، خروا، گر جاتے ہیں، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کی وحی ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یعنی جس دور میں بھی جو اللہ کی وحی تھی جب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو آپ کا ترجمہ ختم ہو گیا۔ یہاں پہ صرف ایک کوشچن میں کرنا چاہتا ہوں، دیکھ لیں وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے بھی اللہ نے نبوت رکھی، وَإِسرائیل، اور اسرائیل کی ذریت کے اندر بھی نبوت رکھی۔ دیکھیں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کا معنی کیا ہے اور یہ کس کا لقب تھا؟ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ عبد، اور عید کا معنی بندہ، یعنی عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ لقب تھا حضرت یعقوب کا۔ اور حضرت یعقوب کون تھا، کس کا بیٹا تھا؟ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کا بیٹا تھا۔ اور حضرت اسحاق کس کا بیٹا تھا؟ حضرت ابراہیم کا۔ تو دیکھیں نا کہ اسرائیل بھی تو ذریت ابراہیم کے اندر ہے، پھر ذریت ابراہیم کو الگ رکھا اور اسرائیل کو الگ رکھا، یہ کیوں رکھا؟ کوسچن یہ ہے، سنیے گا جی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت ہے وہ 2 قسم پر ہے، ایک کو بنی اسماعیل کہتے ہیں اور ایک کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ تفصیل میں پہلے آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں۔ حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے وہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کے اندر نبی بھیجے، جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کے اندر رسول بھیجے، اسی طرح ہم نے بنی اسماعیل کے اندر بھی نبی اور رسول بھیجے۔ من ذریت ابراہیم سے مراد بنی اسماعیل ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جاری کیا ہے۔